اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ذی وقار سفاری پارک ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ جس میں کسی بھی عام زور کی نسبت وائلڈ لائف کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں چرند پرند اور درندے بالکل ایک جنگل کی طرح سرے عام پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس پورے ایریا کو بارڈر آف کرنے کے لیے اس کے ارد گرد بار لگا دی جاتی ہے۔ اور اس ٹورسٹ میں جب بھی سفاری پارک میں جاتے ہیں تو اس میں گاڑیوں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ ارد گرد تمام درندے کھلے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین ذی وقار، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یہ آئیڈیا خاصا مقبول ہوا، اور پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بھی سفاری پارک بنایا گیا، لیکن انتظامیہ کی غفلت اور ٹورسٹ کی جہالت کی وجہ سے اکثر اوقات دردناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ایسا ہی ایک دو روز پہلے ہوا جب 18 یا 17 برس کا محمد بلال نامی لڑکا بھوکے شیروں کا شکار بن گیا۔ محمد بلال لاہوری سفاری پارک میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا، اور اس واقعے سے ایک شام پہلے وہ لاپتہ ہو گیا تھا، اور صبح کے وقت اس کے لواحقین سفاری پارک انتظامیہ کے پاس آئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سفاری پارک میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انتظامیہ نے انہیں سفاری پارک میں جانے کی اجازت دے دی، اور پھر سرچ آف آپریشن سے پہلے کھلے پھرتے ہوئے پرندوں کو پنجرے میں بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب سفاری پارک کا عملہ پارک میں موجود شیروں کو بند کرنے جا رہا تھا تو ان کو پنجروں کے قریب لڑکے کی باقیات ملی، جن میں کپڑے اور ہڈیاں موجود تھیں۔ انتظامیہ کے مطابق انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ شیروں کا نشانہ بننے والے محمد بلال کس طرح اور کس وجہ سے اندر گیا، اور ان کا کہنا تھا کہ سفاری پارک میں اس وقت 39 شیر موجود ہیں، اور یہ علم نہیں کہ کس شیر نے اس لڑکے پر حملہ کیا۔ محمد بلال کے لواحقین نے میڈیا کو بتایا کہ وہ شام کو گھر سے نکلا تھا لیکن واپس نہیں لوٹا۔ انہوں نے سفاری پارک کی انتظامیہ سے فوری طور پر رابطہ کیا تو انہوں نے رات کے وقت یہ کہتے ہوئے مدد کرنے سے انکار کر دیا کہ اس وقت اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور صبح کے وقت جب پارک میں عملے نے شیروں کو بند کرنے کے بعد بلال کی تلاش شروع کی تو انہیں وہاں سے اس کے کپڑے اور ہڈیاں ملی، تو اس پر محمد بلال کے لواحقین نے سفاری پارک کے گیٹ پر احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دی، اور یہ الزام عائد کر دیا کہ بلال کو دراصل قتل کر کے شیروں کے پنجرے میں پھینکا گیا ہے۔ اور خواتین و حضرات، لواحقین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، کیونکہ بچہ خود یہاں تک آ ہی نہیں سکتا اور کسی نے اسے یہاں پھینکا ہے، اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے بچے کی موت بھی ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب سفاری پارک کے ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری شفاقت علی نے شبہ ظاہر کیا کہ نوجوان سفاری پارک کا جنگل عبور کر کے اندر داخل ہوا اور شیروں کی خوراک بن گیا، کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی لڑکے کو دیوار پھیلا کر جنگل عبور کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہاں یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ اکثر اوقات سفاری پارک کے پیچھے واقع گاؤں کے لوگ جہاں پر چارہ کاٹنے کے گھر سے چوری چھپے ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ عرصہ قبل محمد بلال ہی کے ایک عزیز کی لاش بھی اس طرح شیر کے پنجروں سے ملی۔ اب اس افسوسناک واقعے کے بعد لڑکے کے لواحقین اس واقعے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ڈال رہے ہیں، اور انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ لڑکا دراصل دیوار پھیلا کر گھاس اور چارہ کاٹنے کے گھر سے سفاری پارک میں بلا اجازت داخل ہوا، اور انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ لڑکا دراصل دیوار پھیلا کر گھاس اور چارہ کاٹنے کے گھر سے سفاری پارک میں بلا اجازت داخل ہوا اور شیروں کا نشانہ بن گیا۔ اور ناظرین ذی وقار، یہاں پر ہم لوگ اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا اس گاؤں کے رہنے والوں پر جو کہ دیوار پھیلا کر چوری چوری انتظامیہ سے آنکھ بچا کر یہاں پر چارہ کاٹنے کے گھر سے آ جاتے ہیں، یا پھر انتظامیہ ہی اصل قصوروار ہے کہ وہ سفاری پارک کی حفاظت مکمل طور پر نہیں کر پا رہی؟ اور ناظرین اکرام، اسی سوال کے ساتھ آج کی مختصر ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین ذی وقار، اسی کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔